بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سراپا معجزات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا ظہور شروع ہو چکا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ کی گود میں آپ کی رضائی والدہ نے ملاحظہ فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزانہ واقعات بھی بتائیں گے، اور ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے کیا معجزات ملاحظہ فرمائے ان پر بھی تذکرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان افروز معجزات آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخی کتب میں آتا ہے کہ واقعہ فیل کے 50-55 دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی۔ 75 سالہ دادا بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب حضرت عبداللہ کی یادگار تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد حضرت عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا، جس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو حضرت عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث پہنچے تو معلوم ہوا 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال کے وقت انہوں نے 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی چھوڑی، جس کی کنیت ایمن اور نام برکت تھا۔ دوستو، یوں حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عفت، عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھیں۔ اپنی قوم میں سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھیں۔ ددیال اور ننیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے 1400 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آمنہ کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی ایک عظیم معجزہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آتے ہی کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ شرک و بت پرستی کے ایوانوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہزاروں بت اوندھے منہ گر پڑے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ شرفاء عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو اس دنیا میں تشریف لاتے ساتھ ہی رونما ہو چکے تھے۔ اب جب کہ آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا گیا تو معجزات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، جو ہماری آج کی ویڈیو کا اصل موضوع ہے۔
معجزات کا یہ سلسلہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار ہوتے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ بلند ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی کے لیے رحمت کی زیارتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزہ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زر یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی ننھی مبارک انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پستان میں سے اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں پیٹ بھر کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ پر دوستو، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پہلا معجزہ تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز تھا کہ کوئی سواری اس کے پاس نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ غرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور چھوڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے عجیب معجزہ رونما ہوا، اس کا تذکرہ ہونے والا ہے، اس لیے غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا پیٹ پھاڑ ڈالا، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے،
حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو لٹا کر میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے پیٹ میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ شق صدر کا واقعہ ہے کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق کو ہو ان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، اور پھر اس قدر واپس جلد لانے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینہ چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ پیارے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چند معجزات ملاحظہ فرمائیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بقرۃ وسیلہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ پیارے دوستو، یہاں تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے اوصاف اور معجزات کے بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے گھر پہنچے تو وہاں ان کی رضائی بہن بھائی بھی تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھیں۔ کہتے ہیں شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتیں وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں،
اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن حشام سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ یہ بتلائے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، انیا، حذیقہ، حذافہ جن کو شیمہ بھی کہا جاتا ہے تھے۔ حذافہ جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھیں۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہی ان کے رضائی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضائی بھائیوں پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف الاصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لوری کا ترجمہ یوں نقل کیا ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا، جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں، اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ نے فرمایا، اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا، اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے بزرگ آئے، جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرے مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اللہ کے حکم سے غسل دیا تھا، جس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ یہ وہی واقعہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن 2 یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے
اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا۔ بولی، نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ پیارے دوستو، یہ تذکرہ تھا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن نے اپنے بھائی نبی رحمت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور معجزات بیان فرمائے۔ دوستو، ہم آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید معجزات بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کتنی بار ہوا۔ اس حوالے سے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار ہرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی عز و جل کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے حوالے سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا اور بچپن کے معجزات کا۔ دوستو، ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا اور ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ایمن، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ایمن کا نام برکتہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھیں، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ روایات کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے ننیال بنو عدی بنو نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور یہی منشائے خداوندی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک یعنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا یعنی بارش ہوئی کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دور ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا جس کا ترجمہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا، جو ایک عیسائی سادو تھا یعنی راہب تھا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔
بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھے حالات و واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات کے حوالے سے جو آپ نے ملاحظہ کیے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ علوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور دنیا میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی کا لقب پایا تھا۔ یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی کا لقب پایا۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القرا کی طرف نسبت ہے، ام القرا مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معرف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ پیارے دوستو، ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا اخلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا معجزات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزات سے متصف تھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند روشن معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ اس حوالے سے بہت سی روایات ہیں، جن میں سب سے زیادہ صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آپ اس وقت موجود تھے، آپ نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ شق القمر کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خبیر کے قریب منزل صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ سبحان اللہ! یہ تھی شان میرے اور آپ کے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور سورج پلٹ آیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے بت گر پڑے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔
اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا تھا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی شامل تھا کہ درخت اور پہاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ پہاڑ جوش مسرت میں جھوم کر ہلنے لگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر یہ فرمایا کہ ٹھہر جا، اس وقت تیری پشت پر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 حضرت عمر و حضرت عثمان شہید ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کفار کے چہروں پر پھینکی اور شاہت الوجوہ فرمایا تو کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہا جس کی دونوں آنکھیں اس مٹی سے بھر نہ گئی ہوں۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس طرح ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹی تمام کافروں کے سروں پر پڑ گئی۔ پیارے دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے کئی مریضوں کو آن کی آن میں شفا نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ 3 چشمدید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، اور یہ آشوب ایسا سخت تھا کہ حضرت سلمہ بن عقو آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا رہے تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقو کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان ٹانگوں پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت بچے کو لیے ہوئے سامنے آئی اور کہا، یا رسول اللہ، اس کو دن میں کئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کو اٹھا کر کجاوے کے سامنے رکھا اور 3 بار کہا، اے خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں، پھر لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ سفر سے پلٹے تو وہ عورت 2 دمبے لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ خدا کی قسم پھر بچے کے پاس وہ بلا نہ آئی۔ آپ نے ایک دمبا کو قبول فرما لیا اور دوسرے کو واپس کر دیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ محمد بن حاتب ایک صحابی ہیں، وہ جب بچے تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان پر ملا اور دعا پڑھ کر دم کر دیا۔ ان کی ماں کا بیان ہے کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی کہ بچے کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر معجزہ عجیب اور ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ غزوہ خندق کے واقعے میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام مدینہ کے چاروں طرف کفار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چند اس کو توڑنا چاہا، مگر وہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی۔ پھاوڑے اس پر پڑ پڑ کر اچڑ جاتے تھے،
جب لوگوں نے مجبور ہو کر خدمت اقدس میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر تشریف لائے اور پھاوڑا ہاتھ میں لے کر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح چور ہو کر بکھر گئی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں لکڑی سے تلوار بننا بھی شامل ہے۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا تم اس سے جنگ کرو۔ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی، جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹ گئی تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ دے کر ارشاد فرمایا تم اس سے لڑو۔ وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک براق تلوار بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تلوار کا نام ارجون تھا۔ یہ خلفائے بنو عباس کے دور حکومت تک باقی رہی، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام عون تھا۔ یہ دونوں تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے تصرفات کی یادگار تھیں۔ پیارے دوستو، برکت کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ کے مکان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر بی بی ام سلیم کو یہ خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنا دیا گیا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب پیٹ بھر کر کھاتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا۔ پیارے دوستو، اسے کہتے ہیں برکت، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا معجزہ تھا، ورنہ عام فہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ برکت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھیلی کا معجزہ بھی ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے چند کھجوریں عطا فرمائیں، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشہ دان جھاڑ کر بالکل خالی نہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتے رہے، بلکہ کئی من اس میں سے خیرات بھی کر چکے مگر وہ ختم نہ ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ تھیلی کو اپنی کمر سے باندھے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن نہایت رقت انگیز اور درد بھرے لہجے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے تھے کہ لوگوں کے لیے ایک غم اور میرے لیے 2 غم ہیں، ایک تھیلی کا غم، دوسرے شیخ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غم۔ پیارے دوستو، کھانے میں برکت کا ایک اور واقعہ یوں ہے کہ غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے 1 سا جو نکالا اور گھر میں 1 بکری تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذبح کیا اور بی بی نے آٹا گوندھا، گوشت دیگچی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے چلے۔ بی بی نے کہا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگوں کو لا کر مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت جابر آئے اور چپکے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ آ جاؤ۔ جابر نے دعوت عام کی ہے اور حضرت جابر سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے دیگچی نہ اتاری جائے اور روٹی نہ پکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو بی بی نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی۔ جب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سامنے آٹا پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی۔ اسی طرح دیگچی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن نکالنے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 آدمی تھے، سب کھا کر واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے حملے کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کر کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر اپنی گردن ڈال دی اور آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے اپنے دست شفقت پھیر دیا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا، اور آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے اونٹ کو سجدہ کرتے دیکھ کر عرض کیا کہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور اس کی کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریعی دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور بھی چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول نہیں فرماتے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش مکہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور شرم و حیا اتنی غالب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے کندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں تو ترس کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ فرماتے ہوئے کہ میری چادر مجھ پر ڈال دو۔
کسب حلال کی یہ اہمیت کہ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کی مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے، اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا اور صادق اور امین کی صورت میں سامنے آئے۔ اسی طرح معاملہ فہمی اور معاشرے کی اختلافات کو ختم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کی مختلف جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا اور قریب تھا کہ ناحق خون کی ندیاں بہہ جاتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ جس کی سب نے تحسین کی اور اس پر راضی ہو گئے۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست و دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فصف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زبان کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا۔ پھر دوستو، یہ سب قدرت کی جانب سے ایک غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے چل کر نبوت اور رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدا بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات کے علاوہ آپ کی زندگی کے مختلف معجزات ملاحظہ فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کے بارے میں جان سکے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو سے دیں مجھے اجازت، فی امان اللہ۔